السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاتون نے سوال کیا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم حیض کی حالت میں ہوتے ہیں تو اگر بلڈ پائجامے وغیرہ پر لگ جائے اور سوکھ جانے کے بعد ہم نے اسے صرف کے پانی سے اچھی طرح دھو لیا ہے، لیکن دھونے کے باوجود بلڈ کا تھوڑا سا نشان باقی ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا ہے، اور اب اسی پائجامے کو جس کے اوپر تھوڑا سا ناپاکی کا نشان لگا ہے، اس کپڑے کو دیگر کپڑوں کے ساتھ ملا کر واشنگ مشین میں دھو لیا جائے تو دیگر تمام کپڑے پاک رہیں گے یا پھر وہ بھی ناپاک ہو جائے گے؟ اور یہ جو کپڑا ہے، جو شلوار ہے جس کے اوپر بلڈ یا پھر ناپاکی کا تھوڑا سا نشان لگا ہے، اس کپڑے کی طہارت کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ واش کرنے کے باوجود بھی وہ نشان ختم نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ناپاکی اور نجاست لگی ہے، بلڈ لگا ہے اور آپ نے اس کو اچھی طرح دھو لیا ہے، اتنی اچھی طرح دھو لیا ہے کہ اس ناپاکی کے مکمل اثرات ختم ہو چکے ہیں، تو پھر آپ کا کپڑا پاک ہو چکا ہے۔ اب رہا وہ نشان جو بہت زیادہ مشقت اور محنت کے باوجود بھی نہیں جا رہا ہے، تب بھی آپ کے کپڑے کی طہارت پر کوئی سوالیہ نشان نہیں ہوگا، آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا، آپ بہت زیادہ فکر نہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ جب بہت سارے کپڑوں کے ساتھ ملا کر واشنگ مشین میں کپڑے دھو لیے گئے ہیں تو دیگر کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ تو بالکل ناپاک نہیں ہوں گے۔ وہ جو ناپاک کپڑے ڈالے گئے ہیں، جب وہ پاک ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ یہ کپڑا بھی پاک ہو جائے گا جو آپ نے اس میں ڈالا ہے، کیونکہ یہ کپڑا پاک ہو چکا ہے، اس پر جو ناپاکی کا تھوڑا سا نشان باقی ہے اور وہ نشان بھی بہت زیادہ محنت اور مشقت کے باوجود نہیں جا رہا ہے، تب یہ معاف ہوتا ہے۔ ایک سوال کیا ہے حافظ محمد سلیم ڈگرس صاحب نے، مہاراشٹر سے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، کیا نفل نمازوں کے سجدوں میں قرآنی دعاؤں کے علاوہ جو عربی دعائیں ہیں کیا وہ پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من البرص والجسام، اللہم لا مانع لما اعطیت وغیرہ۔ نماز میں جو مسنون دعائیں وارد ہے وہ تمام دعائیں آپ کو پڑھنی ہیں، لیکن اگر آپ فرض نماز ادا کر رہے ہوں اور امام کے پیچھے ہوں یا پھر آپ خود امام ہوں تو اس صورت میں سجدے اور رکوع کی جو مسنون دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ تمام دعائیں نہ پڑھیں، اس لیے کہ اگر آپ ان تمام دعاؤں کے پڑھنے میں مشغول ہو جائیں گے تو پھر جماعت طویل ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی، اور جب جماعت ہوتی ہے تو پیچھے بہت سارے معذور لوگ ہوتے ہیں، ضعیف لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں۔ اگر فرض نماز لمبی ہو جائے گی تو پیچھے والے لوگوں کو دقت اور پریشانی ہو سکتی ہے، اس لیے نفل نمازوں میں یا پھر تنہا طور پر آپ جو نمازیں ادا کر رہے ہیں ان تمام نمازوں میں رکوع کی اور سجدوں کی جو بہت ساری دعائیں ہیں، مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا اسی طرح قرآن کریم میں وہ دعائیں ہیں، یہ تمام دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، قبرستان میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے آپ السلام علیکم یا اہل القبور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی اور اس کی رحمت نازل ہو اے قبر والوں آپ لوگوں پر۔ اسی طرح یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، انتم سلفنا ونحن بالاثر، آپ لوگ ہم سے آگے جانے والے ہو اور ہم آپ کے پیچھے آنے والے ہیں۔ یہ ہوتا ہے سلام جو قبرستان میں جانے کے بعد آپ کو کہنا ہے۔ اس کے بعد میں جو کچھ آپ کو قرآن کریم کی تلاوت یاد ہو، قرآن کریم کی جو صورتیں آپ پڑھ سکتے ہو وہ پڑھیں، خاص طور پر سورہ اخلاص پڑھ کر جو قبرستان والے ہیں ان کو اس کا ثواب بخش دیں۔
پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کا ہی دوسرا سوال ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، آنکھوں کو سرما لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کی کوئی دعا ہے کیا؟ اور میت کی آنکھوں میں سرما لگانا کیسا ہے؟ میت کی آنکھوں میں سرما لگانا جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ خود اپنی آنکھوں میں سرما لگانا چاہتے ہیں تو اس کی دعا کیا ہے؟ تو دیکھیے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اس لیے آنکھوں میں سرما لگانے سے پہلے بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ اسی طرح آنکھوں میں سرما لگانے کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں اپنی آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے، یہ سنت ہے۔ اب طریقہ یہ ہے کہ دونوں آنکھوں میں 3 سلائی لگائیں، یا پھر دائیں آنکھ میں 3 سلائی اور بائیں آنکھ میں 2 سلائی لگائیں۔ اس کا طریقہ ایسا ہوگا کہ پہلے دائیں والی آنکھ میں 2 مرتبہ سلائی لگا دے، پھر بائیں والی آنکھ میں 1 مرتبہ لگا دے، پھر دائیں والی آنکھ میں 1 مرتبہ لگائے اور بائیں آنکھ میں 1 مرتبہ لگائے، اس طرح آپ لگا سکتے ہیں۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کا ایک سوال ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب، وضو کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جب وضو سے فارغ ہو جائے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ وضو سے فارغ ہونے کے بعد آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھائیں، انگلی نہیں اٹھانی ہے، صرف نگاہ کو آسمان کی جانب اٹھانا ہے اور پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ علی ریاض صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب، جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں پر بہت سارے چوہے ہیں، اور وہ تمام چوہے الماری کے اندر اور جو سامان ہم نے رکھا ہے ان سامان کے اوپر دوڑتے پھرتے ہیں، اور ہم ان سامان کو ہاتھ لگاتے ہیں، ان پیکٹس کو پکڑتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ ناپاک ہوں گے یا ناپاک نہیں ہوں گے؟ دیکھیے، صرف چوہوں کے ظاہری طور پر دوڑنے گھومنے پھرنے کی وجہ سے ایسی جگہوں پر آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے جہاں سے کوئی چوہا گیا ہے، کسی راستے سے یا کسی پروڈکٹ سے چوہا گیا ہے، تو پھر اس سامان کو پکڑ لینے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن گندے ضرور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے کے بعد جب کوئی دوسرا کام کرنے کا ارادہ کریں، مثال کے طور پر کھانا کھا رہے ہوں، چہرہ دھو رہے ہوں، تو اس کے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ سمائرہ کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم حیض کی حالت میں ہوتے ہیں اور بستر پر اور بیڈ شیٹ پر سوتے ہیں تو پھر وہی بستر اور بیڈ شیٹ پر جائے نماز بچھا سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل بچھا سکتے ہیں، اگر آپ کی بیڈ شیٹ یا پھر بستر ناپاک نہیں ہے، ایسی ناپاکی نہیں ہے جو کہ گیلی ہے، اور گیلی ہونے کی وجہ سے اگر آپ جائے نماز بچھاتے ہیں اور اس ناپاکی کے اثرات آپ کی جائے نماز میں آ جانے کا اندیشہ ہے تو نہیں بچھانا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے جائے نماز بھی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ نجاست سوکھ چکی ہے، اس طرح سوکھ چکی ہے کہ اب اس بستر یا بیڈ شیٹ کی ناپاکی آپ کی جائے نماز میں نہیں آنے والی ہے تو پھر بچھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسے ہی بنا کسی عذر کے کسی ناپاک بستر پر یا ناپاک بیڈ شیٹ پر پاک چیز یا پھر جائے نماز مصلی وغیرہ بچھانا بہتر نہیں ہے، اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح یہ کہتی ہے کہ اگر جائے نماز کو دھو لے نجاست اور ناپاکی کی حالت میں یا پھر حیض کی حالت میں تو دھونا صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا؟ دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح مصلی کو چھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کریم کو آپ ڈائریکٹلی حیض یا پھر ناپاکی کی حالت میں نہیں چھو سکتے ہیں۔ اسی طرح امیمہ اختر صاحبہ کا سوال ہے، میرے پاس جو واشنگ مشین ہے اس میں کپڑا پورا اچھی طرح دھل دیا جاتا ہے اور نچوڑ کر باہر آ جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے آٹومیٹکلی۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں کپڑا ڈالنے کے بعد کپڑا دھل بھی جاتا ہے اور سوکھ کر کے باہر آ جاتا ہے۔
بس تھوڑی سی نمی باقی رہتی ہے، تو اس صورت میں ایسی واشنگ مشین میں کپڑے پاک ہوں گے یا نہیں؟ جی بالکل پاک ہو جائیں گے، لیکن اس کا پروسیس اور طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ اس میں کپڑے دھویں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ نے آٹومیٹک واشنگ مشین میں کپڑے ڈال دیے ہیں اور اس کے اوپر پانی چھوڑ دیا ہے، پانی اچھی طرح بھر گیا ہے، آپ نے مشین کو چلا دیا ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ مشین نے آپ کے کپڑوں کو اچھی طرح دھو لیا اور جو پانی تھا آؤٹر سے پانی مکمل طور پر باہر نکل گیا ہے اور آپ کے کپڑے نچوڑ دیے گئے ہیں اور تھوڑے تھوڑے سوکھ چکے ہیں۔ یہ ہو گیا نمبر 1۔ یہی طریقہ آپ کو دوسری اور تیسری مرتبہ اپنانا ہے۔ جب 3 مرتبہ میں اوپر سے پانی آئے، نیچے سے نکل جائے، آپ کے کپڑے نچوڑ دیے جائے، سوکھ جائیں، تو پھر آپ کے کپڑے بالکل پاک ہو جائیں گے، کسی شک میں آپ نہ پڑیں۔ امانت حسین صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا کفن کے سبھی کپڑے یعنی لفافہ، تہبند، قمیص کے ساتھ ہی میت کو دفن کر دیا جاتا ہے یا پھر لفافے کا کپڑا ہٹا دیا جاتا ہے؟ جی نہیں، جن کپڑوں میں آپ نے میت کو لپیٹا ہے وہ مرد اگر ہے تو 3 کپڑے ہوتے ہیں، عورت اگر ہے تو 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ ان مکمل تینوں اور 5 کپڑوں کے ساتھ میت کو دفن کرنا ہوتا ہے، کوئی بھی کپڑا باہر نہیں نکالا جائے گا۔ ہاں، جو گانٹھ باندھی ہوتی ہے سر کی جانب، پیر کی جانب اور کمر کے اوپر جو گانٹھ باندھی ہوتی ہے ان گانٹھ کو کھول دینا ہے، کپڑے نکالنا نہیں ہے۔ الیاس قلم نوری صاحب کا سوال یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر ہم قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہوں؟ کوئی بھی جانور، چاہے کسی بھی اعتبار سے آپ ذبح کر رہے ہوں، اس کا طریقہ یہ ہے، چاہے آپ قربانی کے لیے جانور کو ذبح کریں یا پھر یوں ہی کھانے کے لیے یا پھر عقیقہ کے لیے یا لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے، شادی بیاہ میں کسی بھی طور پر آپ جانور کو ذبح کر رہے ہو، تو اس کا شرعی اعتبار سے طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹائے، جانور کا جو چہرہ ہوگا اور اس کا جو پیٹ ہوگا یہ قبلے کی جانب ہوگا۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور کے گلے کے اوپر تیز اور دھاردار چھری کو پھیر دے، لیکن پورا گلا اس کا نہیں کاٹنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جب چھری پھیر دی تو اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا، اس طرح نہیں ہے، بلکہ حرام مغز سے تھوڑا سا پہلے رک جانا ہے۔ اس کی وجہ سے جانور کو بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوتی اور جتنا نجس خون ہوتا ہے وہ سب کے سب باہر نکل جاتا ہے۔ اب جب قربانی کے لیے آپ نے جانور کو لٹایا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے ذبح کر لیا ہے، تو ذبح کرنے کے بعد، بلکہ ذبح کرنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ پڑھ لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ دعا پڑھ لے اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بھی کہے اللہم منک ولک، پھر اس کے بعد میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ ذبح کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ دعا یاد ہے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ دعا بھی پڑھ لے۔ اور اگر آپ کسی اور کی جانب سے، اپنے بچے کی جانب سے یا اپنی بیوی کی جانب سے یا اپنے والد کی جانب سے ذبح کر رہے ہو تو اللہم تقبلہ منی، اس منی کی جگہ اپنے والد کا نام لے لے یا بیوی کا نام لے یا بچے کا نام لے لے، جن کی جانب سے بھی آپ ذبح کر رہے ہیں ان کا نام لے، لیکن یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ان تمام دعاؤں کو یاد کر لیں اور اس کے بعد ذبح کریں۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، عید الاضحیٰ کب ہے؟ اس دن کتنی رکعت نماز ادا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ عید الاضحیٰ سن 2021 میں کب ہے؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ دونوں عیدیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق چاند سے ہوتا ہے۔ جس وقت بھی چاند نظر آئے گا اس کے بعد 10 دنوں کے بعد میں عید الاضحیٰ ہوگی، لیکن جو ماہرین فلکیات ہے، خصوصاً مولانا مفتی محمد سمیر الدین، ان کا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ 2021 میں عید الاضحیٰ 21 جولائی کو ہوگی، 21 جولائی کو ہوگی، یہ ان کا خیال ہے، ہو سکتا ہے آگے پیچھے بھی ہو، لیکن ماہر فلکیات ہے اور ان کے اندازے اکثر و بیشتر درست ہوتے ہیں، اس لیے ان کی جو رائے ہے یہ زیادہ پسند اور زیادہ سمجھ کے قریب نظر آتی ہے۔
دوسری چیز یہ کہ عید الاضحیٰ کی کتنی رکعتیں ہوتی ہے. عید الاضحیٰ ہو یا پھر عید الفطر ہو، اس کی 2 رکعت ہوتی ہے. 2 رکعت واجب عید الاضحیٰ. اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ خود اپنے دل کے اندر نیت کر لیں کہ مجھ کو عید کی نماز ادا کرنی ہے، جس میں 6 زائد تکبیرات ہوں گی. اس کے بعد میں امام صاحب ہیں، امام صاحب نماز ادا کرائیں گے اور آپ ان کے پیچھے نماز ادا کر لیں گے. نماز کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی پہلے آپ کو بتلایا گیا ہے. 2 رکعت واجب کی آپ کو نیت کرنی ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ. اس کے لیے سب سے پہلے آپ نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤ گے اور اس کے بعد میں ناف کے نیچے باندھ لو گے. ناف کے نیچے باندھ لینے کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور ثنا پڑھنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ثنا ہو جانے کے بعد آپ کو 3 زائد تکبیرات کہنی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ان تینوں تکبیرات میں دونوں ہاتھوں کو آپ کانوں تک اٹھاؤ گے اور نیچے چھوڑ دو گے. تیسری تکبیر میں آپ کو ہاتھ چھوڑنا نہیں ہے بلکہ باندھے رکھنا ہے. اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور جو بھی سورت ملانا چاہتے ہیں وہ سورت ملائیں گے. اس کے بعد میں رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے. جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور جو بھی سورت وہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں گے. رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیرات کہیں گے. ان 3 زائد تکبیرات کے بعد رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے اور سلام پھیر دیا جائے گا. نماز کے بعد میں پھر خطبہ ہوگا. یہ جو خطبہ ہوتا ہے عید الاضحیٰ کا اور عید الفطر کا، یہ واجب نہیں بلکہ سنت ہوتا ہے، لیکن خطبہ سننا ضروری ہوتا ہے. ہانی انصاری صاحبہ کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، ٹیشو پیپر سے استنجا کے بارے میں شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ کیا ٹیشو سے استنجا کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، استنجا کرنے کے بعد 2 صورتیں ہوتی ہے. پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ نجاست جس جگہ سے نکلی ہے وہاں سے بہی نہیں ہے، ادھر ادھر اڑی نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ ٹیشو کے ذریعے استنجا کر سکتے ہیں. کسی ڈھیلے یا پھر کسی پتھر یا پھر کسی اینٹ وغیرہ سے استنجا کر سکتے ہیں. لیکن اگر نجاست نکلنے کے بعد ادھر ادھر بہ گئی ہے، پیشاب کے قطرے ادھر ادھر لگ گئے ہیں، یا اسی طرح پخانہ جسم کے بہت سارے اعضاء پر لگ گیا ہے، تو اس صورت میں صرف ٹیشو سے یا پھر ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کرنا کافی نہیں ہوتا ہے. یہاں پر ٹیشو کے ساتھ آپ کو پانی کا استعمال کرنا بھی ضروری ہوگا. حافظ محمد سلیم ڈگر صاحب مہاراشٹر سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، کسی ساتھی نے مسجد میں ایک نیا پنکھا دیا تھا لیکن اس پنکھے کی مسجد میں فی الحال ضرورت نہیں ہے، اس لیے مسجد کے ذمہ دار ساتھی نے امام صاحب سے کہا ہے کہ وہ آپ اپنے کمرے میں لگا دو، اور وہ جو کمرہ جس میں امام صاحب رہتے ہیں وہ مسجد سے باہر مسجد کے سامنے مسجد کا ہی ہے جو مسجد ہی کے خرچ میں چلتا ہے، تو کیا وہ پنکھا امام صاحب اپنے کمرے میں لے جا کر لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مساجد کے جو بھی سامان ہوتے ہیں، مسجد کے اندر جو بھی آدمی جو چیز وقف کرتا ہے وہ صرف مسجد اور مسجد کے مسالے میں استعمال کرنا جائز ہوتا ہے. اگر امام صاحب یا پھر کوئی بھی آدمی یا کوئی خود متولی ان سامان کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا چاہتا ہے تو شرعی اعتبار سے اس کی اجازت نہیں ہے. مسجد کا سامان مسجد کے لیے ہی رہے گا. لیکن عام حالات میں ہمارے یہاں پر جو مسجد کے کمرے ہوتے ہیں جس میں امام صاحب یا مؤذن صاحب ٹھہرتے ہیں، وہاں پر رکتے ہیں، وہاں پر وہ اپنی فیملی وغیرہ کو رکھتے ہیں، تو یہ بھی مسجد کے مصرف سے ہی چلتے ہیں. تو مسجد میں جو سامان لگایا جاتا ہے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ یہ سامان چاہے مسجد میں لگے یا پھر مسجد کے کسی روم میں لگے، امام صاحب کے روم میں لگے یا پھر مؤذن صاحب کے روم میں لگے، ان کی جانب سے اذن عام ہوتی ہے. تو اس صورت میں آپ نے جو باتیں بتلائی ہیں کہ جو روم ہے جس میں امام صاحب رہتے ہیں وہ مسجد کے خرچ سے ہی چلتا ہے، وہاں کا لائٹ، وہاں کی بجلی، وہاں کا پانی اور وہاں کے پنکھے وغیرہ یہ سب مسجد کے خرچ سے چلتے ہیں. تو مسجد میں جو پنکھا دیا گیا ہے یہ بھی وہاں پر لگایا جا سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایسے حالات نہ ہو، امام صاحب اپنے سیپریٹ اور ذاتی مکان میں رہتے ہو جس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ پنکھا آپ کے مکان میں یا پھر گھر میں نہیں چلے گا. دوسرا سوال حافظ صاحب کی جانب سے ہے کہ مفتی صاحب کچھ پکی اینٹیں وغیرہ رکھی ہیں جس پر کچھ ناپاکی کے چھینٹے وغیرہ شامل ہو گئے ہیں،
تب انہی اینٹوں کو طہارت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، تو اب ان اینٹوں کو کس طرح پاک کیا جائے گا؟ کیا ان اینٹوں کو 3 مرتبہ پانی میں ڈبو کر نکال لیا جائے اور خشک کر کے اپنے کام میں لیا جائے تو درست ہوگا یا نہیں؟ جو ڈھیلا، اینٹ یا پتھر ایک مرتبہ ناپاک ہو چکے ہیں، جن کو طہارت کے لیے استعمال کیا جا چکا ہے، دوبارہ ان کو طہارت میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی طریقے سے ان ڈھیلوں کو، اینٹ کے ٹکڑوں کو یا پھر پتھروں کو پاک کر لیا جائے، ان پر جو گندگی اور ناپاکی لگی تھی ان کو واش کر لیا جائے، دھو لیا جائے، اس طرح دھو لیا جائے کہ اب ان کے اندر کوئی ناپاکی بچی نہیں ہے، تو پھر خشک کرنے کے بعد دیگر کاموں کے اندر استعمال کرنا یا پھر دوبارہ انہیں سے طہارت حاصل کرنا اور استنجا کرنا بالکل جائز ہوتا ہے۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ان کا سوال یہ ہے کہ عید کے دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ جو 3 دن ہوتے ہیں قربانی کی، جو 3 دن ہوتے ہیں، ان 3 دنوں میں آپ پہلے دن تو جس وقت آپ نے عید کی نماز ادا کر لی، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد تیسرے دن کی عصر مغرب تک آپ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، چاہے فجر کی نماز کے بعد ہو یا فجر کے پہلے ہو یا پھر رات میں ہو یا دن میں ہو۔ آج کل کے حالات میں رات میں جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہوتا ہے، لیکن آج کل کے حالات میں روشنی کا معقول انتظام ہوتا ہے، رات میں ذبح کرنے کی وجہ سے بھی ذبح میں کوئی رکاوٹ ہوتی نہیں ہے، جانور کو غلط طور پر بھی ذبح نہیں کیا جاتا، خود آدمی کو بھی تکلیف نہیں ہوتی، جانور کو بھی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے آج کل کے حالات میں رات میں ذبح کرنا بھی جائز ہوتا ہے، مکروہ نہیں ہوتا۔ انور خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ کی نماز کس نے پڑھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ضرور ادا کی گئی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں، کیونکہ صحابہ کرام کی ٹکڑیاں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں حجرہ عائشہ میں داخل ہوتی تھی اور اپنے اپنے طور پر، الگ الگ طور پر جنازے کی نماز ادا کرتے تھے، امامت نہیں کروائی گئی۔ آخری سوال کیا ہے عارشی صاحبہ نے، کہتی ہیں السلام علیکم، اگر کسی کپڑے پر پیشاب لگا ہوا ہے اور اس کپڑے کو فرش پر رکھ کر اوپر سے پائپ کے ذریعے اس کپڑے کو دھو لیا جائے، اتنا دھو لیا جائے کہ اس کپڑے میں سے پیشاب کے مکمل اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا؟ بالکل پاک ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں آپ نے اس کپڑے کو جو دھویا ہے یہ ماء جاری میں دھویا ہے، یعنی بہتے ہوئے پانی میں دھویا ہے۔ اس صورت میں جب بھی اس کپڑے سے پیشاب کے مکمل اثرات ختم ہو جائیں گے تو آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور اس صورت میں، جس صورت میں آپ نے اس کپڑے کو دھویا ہے، ماء جاری میں دھویا ہے، یہاں پر کپڑا نچوڑنا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ اس سلسلے سے آپ تمام کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔